دنیا کی سپریم پاور رہے تھے. تو وہ میں پھر بھی میں پوری عاجزی سے کہتا ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, میں صرف اپنے تجربے سے اب بات کروں گا. دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا, انہوں نے کیسے انسانوں کے کیریکٹر بدلے. انہوں نے کیا انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا, ذہنی طور پہ آزاد کیا, اندرونی طور پہ آزاد کیا. کیونکہ آزاد ذہنی بڑے کام کرتے ہیں. غلام ذہن کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے. انوینشنز نئی ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں, غلام نہیں کر سکتا. ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے, کاپی کرتا ہے. آزاد ذہن بڑے کام کرتا ہے, اور اس کی وجہ کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے, اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, میری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف. اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بت ہے اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قرآن تھی وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو قرآن کے اندر جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. خوف کا سب سے بڑا خوف موت کا. اللہ نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں موت سے, جب پتہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ جب میں چاہوں گا تو اس سے پہلے نہیں جاؤ گے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے. میں جب سے سیاست شروع کی لوگ مجھے کہتے تھے جی سیاست بہت بری چیز ہے, آپ کو ذلیل کر دیں گے وہ. اور پھر رسک, لوگ اپنی نوکریاں نہیں چھوڑتے, غلط کام کرتے ہیں, غلط آرڈر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے, میرا رسک نہ چلا جائے. اللہ نے کہا وہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ وہ کیسے چینج آئے مدینہ کے لوگوں. وہ آزاد ہو گئے, ان کی پرواز اوپر جانی شروع ہو گئی. میں اپنی زندگی سے آپ کو بتاؤں, جیسے جیسے اللہ نے, اور جو اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے ایمان کا, جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا, سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا, تو یہ آہستہ آہستہ میرے بت ٹوٹتے گئے. یہ نہیں کہ میرے میں بھی خوف نہیں تھا, میرے میں بھی خوف تھا. مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر. مجھے بھی میں تو بلکہ زیادہ, مجھے بچپن میں بہت ہی شرم آتا تھا, تقریر ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے. تو مجھے ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ اچھا جی لوگ مذاق اڑائیں گے. جیسے جیسے ایمان آتا گیا, میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا, آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے. پہلا بت جو میرا ٹوٹا وہ یہ کہ یہ جی آپ ذلیل ہو جائیں گے, آپ کو اگر پولیٹکس میں آئیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے. یہ جو بت ہے یہ میں آپ سب کو آج بتا رہا ہوں, یہ اس لیے کہ ہماری ایمان کمزور ہوتا ہے. آج جتنا مجھے, جب سے میں سیاست میں آیا ہوں, جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا, اگر مجھے ذلت کا ڈر ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ کے چلا گیا ہوتا. جس طرح کے میرے اوپر ذاتی اٹیکس, ہر قسم کے میرے اوپر, جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں, 26 سالوں میں, کسی اور سیاستدان پہ نہیں پھینکی. فیملی کو نہیں چھوڑا, گھر کی خواتین, کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. لیکن کیا یہ اب آپ کے سامنے ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ ایک منٹ, میں آپ کو آج سب کو کہہ رہا ہوں, پچھلے 6 مہینے میں جتنی مجھے اللہ نے عزت دیا, مجھے ساری زندگی میں کبھی اتنی عزت نہیں ملی.
تو اس کا تو میں آپ کے سامنے ہوں. سنیں غور سے سنیں. یہ جلسہ نہیں ہے, یہ غور سے سنیں, کیونکہ میں نے آج آپ کو اپنی زندگی سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر انسان کے ہاتھ میں ذلت ہوتی تو آج میں بڑا ذلیل ہو چکا ہوتا. میڈیا یہ کنٹرول کرتے ہیں, میڈیا کو پیسے یہ دیتے ہیں, لفافے دیتے ہیں. مجھے تو ذلیل ہو جانا چاہیے تھا. میں اس لیے اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے یہ جو بت ہے کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے گا, یہ یاد رکھے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی عزت اور ذلت. دوسری چیز موت کا ڈر. سب کی طرح مجھے بھی موت کا ڈر تھا. میں جب پالیٹکس میں آیا اس سے پہلے میں نے اس خوف کے اوپر قابو پایا, کیونکہ میرا ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا میرا یہ خوف جاتا گیا. اور میں جب اس نتیجے پہ آیا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں لے جا سکتا, تب میں سیاست میں آیا. میں کینسر ہاسپٹل میں 5 سال میرا آفس تھا. میں نے جب کینسر ہاسپٹل بنایا 5 سال میرا آفس تھا وہاں. اپنے سامنے میں نے دیکھا 3 میرے دوست وہاں آئے اچھے بھلے چیک اپ کروانے کے لیے, اور 6 مہینے میرے تینوں چلے گئے. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سیف کھیلیں گے تو شاید ہم موت سے بچ جائیں گے, یا کہ ہم اگر اپنے ایمان کے مطابق چلیں گے تو شاید جلدی موت آ جائے, یہ غلط فہمی میں نکال دیں اپنے ذہن سے. یہ سب سے بڑا خوف ہے اور یہ انسان کو روکتا ہے بڑے کاموں سے. اور تیسری چیز یہ رسک کہ جی میری نوکری چلی جائے گی, پیسہ کدھر سے آئے گا. محنت انسان کرتا ہے, فیصلہ اللہ کرتا ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ انسان کو آزاد کر دیتی. اور پھر جو بڑا بت ہے, میں کا بت, جو انسان اپنے سے باہر نہیں نکلتا, جو سب سے بڑی جہاد ہے, جہاد اکبر, اپنی نفس کے خلاف, اپنی میں کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ بہت بڑا بت ہے. اپنی ذات کے لیے, اپنے آپ کے لیے انسان سمجھتا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے. اس کی ویژن, جو انسان اپنے لیے زندگی گزارتا ہے وہ چھوٹا سا انسان بن جاتا ہے. جتنا مرضی اللہ اس کو نواز دے, جتنے مرضی پیسے دے دے, علم دے دے, جو اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان نہیں بن سکا. لوگ کس کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم بڑے ہو رہے تھے لاہور میں تو سارے گنگا رام کو یاد رکھتے تھے. گنگا رام کو کیوں؟ اس نے ہسپتال بنایا تھا انسانوں کے لیے. سارے جو اللہ کے برے صغیر میں بڑے بڑے جو صوفی آئے, ولی اللہ آئے, آج بھی ان کے مزاروں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے لیے آئے تھے. وہ سب عاشق رسول تھے. وہ سارے ان کی زندگی انسانوں کے لیے تھی اور انسانوں سے پیار کرتے, عزت دیتے. سو یہ جو بت ہے, جب انسان اپنے سے باہر نہیں نکل سکتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرح لوگوں کو آزاد کیا. پھر انہوں نے معاشرے کو چینج کیا. انہوں نے, اب کیونکہ میں نے برطانیہ کا نظام دیکھا ہے, ادھر میں نے اندر سے کئی سال رہا اور وہاں سسٹم سٹڈی کیا, یونیورسٹی وہاں گیا. اب دیکھیں انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے چیز کیا کی, انہوں نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون, قانون کے سامنے سب ایک برابر, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا, کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے. میں جب شروع میں گیا